ڈاکٹر بن جائیں تو اس عذاب سے بچ جائیں. یہ نیت اگر آپ کی ہو جائے تو بیٹا یہ پھر دین ہی ہے. آپ مگر وہ احتیاط کریں نا. یہ جو آپ جانتی ہیں کہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور بہت خرابیاں بھی ہیں, اس میں سنبھل کے رہنا تو پھر آپ کا کام ہے نا. اللہ سے دعا بھی کریں اور محتاط بھی رہیں. جی. اور انکل میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو فیمیل کی ڈرائیونگ کا کہتے ہیں, تو اگر آپ کی مطلب کہ دن کے ٹائم میں اگر آپ ود ان دا لمٹس اگر آپ یعنی کہ نقاب کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں ڈرائیونگ, یعنی کہ اگر آپ کے لیے سپورٹو ہینڈ بھی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ گاڑی مطلب عورت کے لیے چلانا جبکہ پردے کی حالت کے اندر نہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. سب کچھ آپ کر سکتی ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. پردے کا خیال رکھنا چاہیے. انکل اس کے ساتھ تو ظاہر ہوتا ہے, پردے کے ساتھ ہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہاں, پردے کا خیال رکھنا, باقی سب ٹھیک ہے. ڈرائیونگ کریں یا جو جی چاہے ورزشیں بھی کریں تو کوئی ڈر نہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو انکل. مولانا ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں, تو بھائی نے پوچھا کہ اس کی حکمت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال ہے کہ سورت کوثر کی ونار سے کیا مراد ہے؟ ونار سے قربانی کا مراد ہے, اور کوئی یہ کہ ابھی حادثہ میں ایک حدیث ہے تو رفع دین کے بارے میں احتیاط کی تفسیر ایسی ہوتی ہے, یہ حدیث سندن کیسے ہے, ضعیف ہے کیسے ہے؟ یعنی رفع دین کے متعلق آپ کا سوال ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے پر ونار سے مراد لیتے ہیں, حدیثیں پیش کرتے ہیں ونار سے رفع دین مراد ہے, تو کیا حدیث صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے نا؟ ونار سے مراد سورت کوثر میں ہے ونار. ہاں وانہر فصل لربک وانہر. ہاں, اس بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد ہے کہ نماز میں رفع دین کیا کرو, یہ غلط ہے. یہ نہیں ٹھیک. یہ روایتیں سب ضعیف ہیں, بالکل بے اصل ہے. اس کا مطلب جانور ذبح کرنا ہی ہے. جو صاف سیدھا مانا وہ لینا چاہیے. یہ ضعیف اور کمزور باتیں نہیں لینی چاہیے. رفع دین کے لیے اور دلیلیں بہت ہیں. وانہر سے کیا نکالنا ہے اس کو؟ یہی ہے کہ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے, اور اسی کے لیے نیاز دیا کرو. قربانیاں جب کرو یا جانور ذبح کرو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, غیر اللہ کی نیاز نہیں دینی چاہیے. یہ ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے نماز پڑھ اور اللہ کے لیے قربانی کر یا جانور ذبح کر. یہاں رفع دین کا کوئی ذکر نہیں. ونہر ابن کثیر نے لکھا کہ یہ جو ابن عباس اور حضرت علی کے ذمہ لگاتے ہیں, یہ نہیں ٹھیک باتیں. ہاں, یہ ابن ابی حاتم یہ حدیث ایک آتی ہے, اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کوئی لوگ کہ یہی مراد رفع دین والے ہیں, قربانی ہے, دونوں ہی مراد ہیں. نہیں, بس جانور ذبح کرنا ہی مراد ہے. رفع دین کا کوئی یہاں نہیں ذکر. مولانا فرما رہے ہیں کہ رفع دین والے جو استدلال کرتے ہیں نا وہ درست نہیں ہے. وہ نہیں درست. یہ روایتیں ٹھیک. جزاک اللہ. تو 15 شعبان کے بعد آپ نے فرمایا جب شعبان آدھا ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سا بول رہے ہیں؟ جی مولانا محمد اسحاق صاحب سوال کا جواب دیں گے. جی آپ کا. میں اشرف بول رہا ہوں. آپ طاہر بول رہے ہیں؟ جی طاہر عرض کر رہا ہوں. آپ نے پتا کیا, آپ نے خود پتا کر لینا تھا. آپ سوال کرتے جائیں نا مولانا صاحب, آپ خود ہی بتائے نا. اچھا ہیلو. جی میرا نام اشرف ہے. میں نے یہ کہ میرا نجلا حصہ نام کام نہیں کرتا. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی بھائی, عرشے سے بولتے جائیں. جی میں وہ نجلا حصہ نام میرا کام نہیں کرتا. میں وضو بھی نہیں کر سکتا. میں اکثر ویل چیئر پہ رہتا ہوں یا بیڈ پہ رہتا ہوں. میں تجمم نہیں کر سکتا. وہ کس طرح کروں؟ میں تو دیوار پہ ہاتھ لگا کے نا اس طرح کر لیتا ہوں. یہ بھائی میڈیکل کالج کے چوتھے سال میں پڑھتے تھے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا نچلا دھڑ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا. اب پیشاب وغیرہ بھی مطلب ویل چیئر پہ ہی ہوتے ہیں. تو بھائی نے ایک دن سوال کیا تھا کہ اس حالت کے اندر میں جبکہ تیمم بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا, میرے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے, اور پھر میں جب تیمم کر رہا ہوتا ہوں تو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں وہ جگہ بھی اتنی پاک نہیں ہوتی. اور پھر میرے لیے کچھ مسائل بھی ایسے ہیں. تو میرے لیے بتائیے کہ میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو کس طریقے سے پاکی کا خیال کروں گا. تو ہم نے کہا تھا کہ مولانا سے پوچھ کے بتائیں گے اتفاق سے. بالکل بہت اللہ تعالیٰ آپ پر فضل ہے کہ اس حال میں بھی آپ کو نماز یاد ہے. یہ اسی کا کرم ہے, ورنہ ایسی مصیبت میں کون نماز کی طرف دھیان کرتا ہے. یہ اللہ کی خاص توفیق ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تندرستی دے، مہربانی فرمائے۔ آپ اشرف صاحب جس حال میں بھی ہونا نماز پڑھ لیا کریں، وضو ہو جائے تو ٹھیک ہے، وضو نہیں ہو سکتا تو تکلیف نہ کریں، تیمم کر لیں، دیوار پر ہاتھ لگائیں اور منہ پر پھیرنے اور یا تھیلیوں پر پھیر لیں، صرف اتنا ہی تیمم ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ کچھ بھی نہ کریں، نہ وضو کریں نہ تیمم کریں، جب اذان سنائی دے یا آپ کو پتہ چل جائے نا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صرف فرض بھی اگر پڑھ لیا کریں نا، سنتیں نفل وتر چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ آپ کو توفیق دے، بس نہ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے، اس کو ہم کہتے ہیں فاقدۃ طہورین، کہ دونوں پاک کرنے والی چیزیں استعمال کرنے پر قدرت نہیں، نہ پانی نہ مٹی۔ تو ایسا آدمی پھر جب وقت آ جائے ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر شروع کر، اللہ قبول فرمائے اور شفا دے، آپ کو تندرستی دے۔ قرآن پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ پاک ہی پاک ہیں، اللہ رحم فرمائے، تندرستی دے، دعا کر دی ہمارے لیے، شفا دے اللہ پاک مہربانی۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی مولانا، نصف شعبان کے بعد، نصف شعبان کے بعد کال تو لینی ہے، یہ چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ہمارا کوشچن ہے آپ سے پہلا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع سانگڑ، ضلع سانگڑ سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ اس کا ہدف کرتے ہیں، 100 روپیہ یا 250 روپیہ یا 500 روپیہ، وہ حد مقرر کرتے، کیا یہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ مولانا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو 100 روپیہ پہلے کہتے تھے کہ نظر نیاز کا اب 125 ہو گیا، ترقی ہو گئی یا 550 ہو گیا، یہی سوال ہے نا آپ کا، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ چیزیں ساری میرے بھائی وہم ہیں اور اپنے گھڑے ہوئے خیالات ہیں، ان کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ آپ روپیہ دیں، 10 روپے دیں، 500 دیں، جو دی چاہیے، سوا کی کوئی پابندی نہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے خیالی باتیں بنائی ہوئی ہیں، سوا کو چھوڑ دیں آپ۔ یہ 100 روپیہ، 125 روپیہ، اسی سے یہ سوا کو تو سوا چھوڑیں، جتنا دے سکتے ہیں دیں، اللہ قبول فرمائے۔ نہیں ہاں یعنی مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ توہمات کی باتیں ہیں، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ پورے دیتے ہیں، ڈیوڑے دیتے ہیں، یہ سوایا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے اوپر سوایا مسلط کر لیتے ہیں تو پھر منع ہے، پھر منع، پھر تو اپنی طرف سے سوایا کو چھوڑ دیں، لیکن وہ 200 روپے دیں گے تو جی دے دے جتنے جی دے دے۔ تو 15 شعبان کے بعد آپ نے کہا کہ روزہ نہ رکھو، اور ایک حدیث فرمائی کہ رمضان شریف سے پہلے پیشگی 2 دن یا 1 دن نہ کوئی روزہ رکھے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی فتاوی آن لائن ہے؟ جی جی ہاں جی، مولانا صاحب سے ذرا بات کرنی ہے۔ آپ کریں میری بہن، میں سن رہا ہوں۔ ہاں جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی مولانا صاحب، آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، میرا داماد نا 4-5 سال سے نا باہر ہے جی، تو کچھ نا ویزے میں رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے کیا پڑھائی کی جائے؟ کچھ غلطیاں ہو گئی، ڈیٹ آف برتھ غلط ہو گئی، تاریخ پیدائش، تو غلطیاں ہوئی ہیں تو سارے مسئلے پیدا ہوئے نا۔ جی جی، تو ان مسائل کو اللہ میاں حل کر دے، اس کے لیے کیا پڑھائی کی جائے؟ بس یہی ہے کہ اللہ میاں سے اب دعا ہی کرنی چاہیے نا۔ جی، کو قرآن کی آیات آپ جو ہے نا سورہ قصص، ہاں جی قصص، بالکل سورہ قصص، جی جی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدینے پہنچے ہیں نا، کنویں پر انہوں نے پانی پلایا تو پھر سائے میں جا بیٹھے، جی جی، وہاں آتا کہ جب وہ سائے میں جا بیٹھے تو انہوں نے یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بالکل جی بالکل، یہ میری بہن میں 113 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، دن رات میں نا 113 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی، آپ دعا کیجیے گا جی، اللہ مسئلہ حل کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی جی شعبان کے تو یہ شعبان کے 15 کے بعد جو فرمایا نا، ادھر فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امین شاہ صاحب، امین شاہ صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں جی۔ مولانا صاحب، جماع الکلم سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک صفت ہے، جماع الکلم، اس